اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یوم عاشورہ اور زمانِ جاہلیت، یہودی یوم عاشورہ کو اپنے لیے نجات کے طور پر مناتے تھے، کیونکہ پروردگار جل جلالہ نے فرعون سے انہیں نجات عطا فرمائی تھی۔ صاحب تفسیر ابن کثیر نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون کی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس دن کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازا تھا، لہذا ہم لوگ اس دن کے احترام کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اسے صاحب تفسیر ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب یہ سنا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے یوم عاشورہ کا روزہ کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے حوالے سے پوچھا تو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس دن کا روزہ رکھنے کا حضور آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے معاملے کے اندر بھی یہودی لوگوں کی جو ہے وہ نقل پسند نہیں فرماتے تھے۔ میں اپنی قوم سے، امت مسلمہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال کے حوالے سے یہ فرما کر کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، وجہ یہی تھی کہ یہودی صرف 10ویں کا رکھتے ہیں، ہم 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھ کر ہم ان کی مخالفت اس اعتبار سے کریں گے کہ ہم تمہاری نقل نہیں کرتے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی نقل پسند نہیں تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے صرف یوم عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے 9ویں کا بھی روزہ رکھیں اور 10ویں کا بھی روزہ رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اگر اسے آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا جذبہ اور 9ویں کے روزہ رکھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا بھی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے، بہقی شریف میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن یعنی یوم عاشورہ کے روزے پر بزرگی دیتے ہوئے رکھنے کی جستجو کرتے نہیں دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن کا روزہ کتنا اہم ہے اور کتنا باعث فضیلت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا: یوم عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کے 10 یعنی 9 دن کے روزے،
ہر ماہ کے 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے اور فجر کی فرض سے پہلے کی 2 رکعتیں یعنی سنت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس دن کو حدود شریعت میں رہتے ہوئے منائیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، 90 کا روزہ رکھیں، عبادت و ریاضت میں وقت گزاریں، ایصال ثواب کریں۔